بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو، یہ درست نہیں کہ وہ ایک دن کی مسافت کا سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جب کوئی شخص اپنے حاصل ہونے والے مال کے بارے میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، کمصرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دیں۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے، درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ہرا لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی شراب پلائے گا۔ جب کمزور تنگ ہو کر ٹکر لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ زندگی اتنی اچھی اور سچائی کے ساتھ جئیں کہ جب کوئی کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا پھل ملا ہے تو وہ الفاظ آپ کو دعا لگیں، بددعا نہیں۔ جو رشتے اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں وہ دراصل شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، پتہ بس اس لیے نہیں چلتا کیونکہ وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ بعض دفعہ لوگوں کو فرعون بنانے میں ہمارا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جھک کے ملنا، جی حضوری اور خوش آمدی ایسے رویے ہیں جو کسی کو بھی فرعون بنا دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے برتاؤ میں جی حضوری اور خوش آمد کی بجائے محبت اور سچا کھڑا پن ہو۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے خدا اسی بات پہ آزماتا ہے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ صدقے کے فضائل: نمبر 1، گناہوں کا کفارہ۔ نمبر 2، مال میں برکت۔ نمبر 3، بیماریوں سے نجات۔ نمبر 4، موت سے حفاظت۔ نمبر 5، رضا الہی کا ذریعہ۔ نمبر 6، محشر کا ٹھنڈا سایہ۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا گیا تھا تو تمہارے لیے بھی بنایا جائے گا۔ ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی،
مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں، مخلص ہو کر چلیں۔ اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہماری ذات کا حصہ رہیں گے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو شہزادوں کی طرح رکھو۔ یا رب جو آپ کے ایک حرف کن کی منتظر ہیں، ان کے لیے وہ حرف کن فرما دیجیے، آمین۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے سے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی انسان کو سب سے قیمتی چیز دینا چاہتے ہیں تو وہ صرف دعا ہے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خیال نکال کر پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ محبت کا ہو جانا کچھ الگ نہیں ہے، اس کو لے کر چلنا، نبھانا اور پہلے دن جیسے رہنا بہت الگ اور مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بھر کر دے گا۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناجواں میں جینا کمال ہے۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ زندگی میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ لوگ بھول جائیں آپ بھی انسان ہیں۔ اس دن کامیاب ہونے کی کوشش کرو جس دن لوگ ایسے پڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگیں۔ جب مقصد زندگی یہ بن جائے کہ اے اللہ تو خوش ہو جائے تو پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا، انعام لینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اگر کسی کے کام آ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ ہماری اہلیتوں کا ہمیں خود پتہ ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ جو کچھ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر لکھو اور بولو کہ الزام لگا رہے ہو یا حقیقت بول رہے ہو۔ ہمیشہ کے لیے کہاں رہنا ہے، جنت میں؟ اور تیاری کس چیز کی کر رہے ہو؟ اللہ پر توکل کر کے اللہ کی دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، اس راہ میں اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ ماں باپ جیسی نعمت سے فائدہ خدمت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ زندگی میں آنے والی تکلیفوں پر پریشان نہ ہو، کیونکہ زندگی ایک جنگ ہے اور جنگ میں زخم تو آتے ہیں۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کریم ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے اور جہنم کی قید سے بھی، آمین۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ تنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ اے پروردگار، ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی اور مشکلات دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی تو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو، اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دیں تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر،
جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چلیں، زور آور دیواریں جب ٹیڑھی ہو جائیں تو گر پڑتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے اس کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ ہر انسان چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جنونی ہیں تو ایک دن میں 2 دن کا کام کریں گے، اگر آپ منظم ہیں تو ایک دن میں 10 دنوں کا کام کریں گے، لیکن اگر آپ صاحب بصیرت ہیں تو آپ ایک دن میں 100 دنوں کا کام کر سکتے ہیں۔ 2 چہروں کا بوجھ نہ اٹھایا کیجیے، دل نہ ملے تو ہاتھ بھی نہ ملایا کیجیے۔ میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے اسباب دے کر کامیاب کر دے یا بغیر اسباب کے کامیاب کر دے۔ حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے ہیں کہ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ فاصلوں سے اگر مسکراہٹ لوٹ آئے تمہاری، تمہیں حق ہے کہ دوریاں بنا لو مجھ سے۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب کر دیتی ہے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اے ہمارے رب، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما اور ہمارے والدین پر خاص رحم فرما، آمین۔ ایک مہذب گھر سے اچھا کوئی اسکول نہیں اور ایک نیک ماں سے اچھا کوئی استاد نہیں۔ خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے سے مشروط نہیں بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہے، اور اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شادی شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں الف سے انار سے زیادہ الف سے انسانیت سیکھنے کی ضرورت۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتا ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پہ دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ ویراں گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، یہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام میں گلستاں کیا ہوگا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب آپ کسی کی زندگی جھوٹ سے تباہ کر دیں تو اسے قرض کے طور پر لیں، وہ آپ کے پاس سود کے ساتھ واپس آئے گا۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے کیونکہ پتھریلی زمین پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اسے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ انسان کا ماضی کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اس کا مستقبل ابھی بھی پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔
ایک شخص کی چپل چوری ہو گئی۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی اور کی چپل اٹھا لوں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تم پر ظلم ہو گیا تو تم کسی اور پر ظلم مت کرو۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں۔ جب ماں نے پوچھا، میں ہوں کس کے حصے میں؟ خدا سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں، پڑوسی بھوکا ہے تیسرے دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو انہی سے صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ جیت وہی ہوتی ہے جو اپنے دم پر حاصل کی جائے۔ دوسروں کے آسرے پہ رہنے والے آخر میں اکثر خوار ہی ہوتے ہیں۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ میں ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکالیں لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونا عشق، پیسہ اور پھر خدا خدا۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلصی کا صلے میں ملا ہو۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ خواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بابا جی کہتے ہیں، وضو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ویسا کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے ہم پانی سے وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے تو پانی پاک ہو جاتا تھا۔ انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے، پیسہ کماتے کماتے صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور پھر صحت پا لینے کے لیے سارا پیسہ لٹا دیتا ہے۔ کہ مزارات میں مدفون اللہ کے ولی عورتوں اور ہجڑوں کے ناچ دیکھ کر اللہ کے ولی بنے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر مزارات پر کیا ہو رہا ہے؟ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ جب لوگ راستہ بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جائیں تو یقین مانیں آپ کو عقل آ چکی ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہیں، لیکن بہت زیادہ خود اعتمادی بھی ہار کا سبب بن سکتی ہے۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر جھوٹوں کو مسکراتے دیکھا ہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں سے ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ میں ملتی ہو۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ کبھی لگتا ہے میں اس کی روح میں ہوں شامل،
کبھی لگتا ہے وہ میرا ذرا سا بھی نہیں ہے۔ وقت انسان سے جو بھی کچھ چھینے کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیا کرتا ہے کہ کون تاریخ کے درست طرف تھا اور کون غلط طرف۔ بغاوت ہمیشہ اصول پرست اور ایماندار لوگ کرتے ہیں، چلاک لوگ چمچہ گیری اور چاپلوسی کرتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ جب غلامی ذہن میں بیٹھ جائے تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ دوستی میں بھروسہ اور محبت میں وفا ہو تو ہی رشتے برقرار رہتے ہیں۔ زندگی میں بہترین سبق دینے والا کبھی ہمارا بہترین دوست رہ چکا ہوتا ہے۔ کچھ دوستوں سے تعلق خونی رشتوں سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ بیوی شوہر کے مرنے کے بعد جتنی تعریفیں اس کی کر کے روتی ہے، ان میں سے 2 بھی اس کی زندگی میں کر لیتی تو اس کا گھر جنت نظیر ہوتا اور شاید شوہر اتنی جلدی مرتا بھی نہ۔ لاپرواہی ایک واضح اور مختصر پیغام ہے جس کا عنوان ہے دور ہو جاؤ۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام شروع ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ زندگی میں خوبصورت لوگوں سے زیادہ مخلص لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے، تم یقین تو رکھو بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ مال کبھی سخت دل کے بغیر نہیں آ سکتا۔ نرم دل انسان کے پاس مال نہیں آ سکتا یا اس کے پاس جمع نہیں رہ سکتا۔ وہ جہاں بھی ضرورت دیکھے گا اور درد دیکھے اور تکلیف دیکھے گا تو اس کے پاس جو بھی ہے وہ تکلیف کو رفع کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کچھ لوگ پیسے کو سلام کرتے ہیں لیکن ہر سلام عزت نہیں ہوتا، ہر عقیدت جو ہے عقیدت نہیں ہوتی۔ تم جس سے مانگ رہے ہو نا وہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں لانے پر قادر ہے۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے اور سنوارنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے محبت۔ نظر اپنی خامیوں میں رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں اس سے بہترین دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ مسلمان کا دشمن اگر مسلمان نہ ہوتا تو آج مسلمان پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا اسے حکم دے تو خوش اسلوبی سے اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے۔ ایک ماں کا رتبہ مل جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تاریخ رقم تب ہوتی ہے جب کسی عورت نے اپنے فرائض کو سمجھا۔ ایک بہترین عورت اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی کیونکہ اسے علم و شعور ہوتا ہے کہ اس کے بچے امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ماں کے درجے کے لیے منتخب فرمایا۔ خدا را فیشن، رواجوں اور رسموں کے پیچھے لگ کر اپنے فرائض کو مت بھولیں کیونکہ اس ذمہ داری کی جوابدہ آپ خود ہیں۔ نیک عورت نیک مرد کے نکاح میں ہو تو اس کی مثال سونے کے اس تاج کی سی ہے جو بادشاہ کے سر پر سجا ہو، جبکہ بری عورت کسی نیک شخص کے نکاح میں ہو تو اس کی مثال بھاری بوجھ کی طرح ہے جو کسی بوڑھے شخص نے اٹھایا ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لو کہ اب تم علم کھونے لگے ہو۔ اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں بلکہ دل میں رکھی ہے۔
کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا آدمی گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے۔ منافق کے ساتھ یارانہ یعنی دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، کسی کا گناہ کا پردہ کرنا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو۔ نمبر 1، کسی کا عیب۔ نمبر 2، اپنے دل کا بھید۔ نمبر 3، امانت کی بات۔ نمبر 4، اپنی پوری طاقت۔ نمبر 5، سفر کرنے کی سمت۔ نمبر 6، اپنی تجارت۔ نمبر 7، میاں بیوی کا راز۔ نمبر 8، سادہ ضرورت۔ نمبر 9، اپنے دوست کے راز۔ نمبر 10، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھڑا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔